یہ ویڈیو پری سینئر گروپ یعنی 13 سال سے اوپر والوں کے لیے ہے اور یہ پارٹ 2 ہے۔ اس کے اندر 101 سے 200 تک سوالات و جوابات رہیں گے، لہٰذا غور سے سماعت فرمائیں۔ سوال نمبر 101، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپس آ کر اسلام کو پھیلانے کی کیا صورت اختیار فرمائی؟ جواب، چونکہ موسم حج قریب تھا، لوگ حج کی ادائیگی کے لیے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسلام کی دعوت پیش کی، اسی طرح مختلف افراد کو بھی اسلام کی طرف بلایا۔ سوال نمبر 102، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ کب پیش آیا اور کیوں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے 5 سال پہلے مکے کے سرداروں نے مطالبہ کیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ سوال نمبر 103، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی کیا کیفیت ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک سے 14ویں رات کے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر اور دوسرا ٹکڑا جبل قیعان پر تھا۔ سوال نمبر 104، چاند اسی حالت میں کتنی دیر رہا؟ جواب، عصر اور مغرب کے درمیان وقفے کے بقدر چاند اسی طرح رہا، پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ سوال نمبر 105، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس آنے کا واقعہ کس طرح پیش آیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھے تھے، اتنے میں وحی کا نزول شروع ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، سورج کو واپس فرما تاکہ عصر کی نماز اپنے وقت پر ادا کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے سورج غروب ہونے کے باوجود واپس آ گیا۔ سوال نمبر 106، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جواب، یہ واقعہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صحبہ میں پیش آیا۔ سوال نمبر 107، معراج کسے کہتے ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ذریعے مسجد حرام سے بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں سے 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے لے جایا گیا، اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ سوال نمبر 108، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے کیا تحفہ لے آئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے 5 فرض نمازوں کا تحفہ لے آئے۔ سوال نمبر 109، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا مگر کوئی بات طے نہ ہوئی۔ رات میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں فرشتے نے چند کلمات بتائے، صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو سنا تو فرمایا سچا خواب ہے، انہی کلمات کے ذریعے نماز کے لیے بلانے کو پسند فرمایا۔ سوال نمبر 110، ان کلمات کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، ان کلمات کو اذان کہتے ہیں۔ سوال نمبر 111، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کس جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنا رخ اس طرح رکھ کر نماز پڑھتے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں سامنے ہو جائیں۔ سوال نمبر 112، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں کس جانب رخ کر کے نماز پڑھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کے حکم سے 17 ماہ بیت المقدس کی جانب نماز ادا کی، پھر 15 شعبان 2 ہجری کو کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ سوال نمبر 113، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کی فرضیت کب نازل ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 ہجری میں رمضان المبارک سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی۔ سوال نمبر 114، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے کی فرضیت کب نازل ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شعبان 2 ہجری کے آخری عشرے میں رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی۔ سوال نمبر 115، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کی فرضیت کب نازل ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 ہجری میں حج کی فرضیت نازل ہوئی۔ سوال نمبر 116، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے کئی حج کیے، ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا۔ سوال نمبر 117، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کب فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں آخری حج فرمایا۔ سوال نمبر 118، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں کتنے صحابہ تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے۔ سوال نمبر 119، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کتنے کیے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے۔ سوال نمبر 120، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر سب سے پہلے مدینے کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر سب سے پہلے مدینے کے 6 آدمی مسلمان ہوئے۔ سوال نمبر 121، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، ان کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، عوف بن حارث رضی اللہ عنہ، رافع بن مالک رضی اللہ عنہ، قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ بن ریعاب رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 122، یہ سب کس قبیلے کے تھے؟ جواب، یہ سب قبیلہ خزرج کے تھے۔ سوال نمبر 123، یہ حضرات کس سن میں مسلمان ہوئے؟ جواب، یہ حضرات 11 نبوی میں مسلمان ہوئے۔ سوال نمبر 124، مسلمان ہونے کے بعد ان حضرات نے کیا خدمت انجام دی؟ جواب، مدینہ منورہ میں گھر گھر اسلام کا پیغام پہنچایا، چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ سوال نمبر 125، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم حج میں بیعت لینے کے لیے کون سی جگہ منتخب کی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کے لیے مینا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی درہ کا انتخاب فرمایا تھا، اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 126، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر عقبہ اولا کب ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر ذی الحجہ 12 نبوی میں یہ بیعت ہوئی۔ سوال نمبر 127، کتنے آدمیوں نے یہ بیعت کی؟ جواب، 12 آدمیوں نے بیعت کی۔ سوال نمبر 128، کیا یہ 12 آدمی پہلی مرتبہ بیعت کرنے والے تھے؟ جواب، نہیں، بلکہ ان میں سے صرف 7 آدمی پہلی مرتبہ حاضر ہوئے، باقی 5 افراد وہی تھے جو 1 سال پہلے بیعت کر چکے تھے۔ سوال نمبر 129، یہ 12 آدمی کس قبیلے کے تھے؟ جواب، ان میں سے 10 قبیلہ اوس کے تھے اور 2 قبیلہ خزرج کے تھے۔ سوال نمبر 130، ان 12 افراد کے نام کیا ہیں؟ جواب، ان کے نام یہ ہیں: معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد قیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، مالک بن تیہان، عویم بن ساعدہ، اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر۔ سوال نمبر 131،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں اسلامی تعلیم دینے کے لیے کسے روانہ فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ سوال نمبر 132، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت عقبہ ثانیہ کس سال ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر نبوت کے 13ویں سال یہ بیعت ہوئی۔ سوال نمبر 133، یہ بیعت کتنے لوگوں نے کی؟ جواب، یہ بیعت 75 لوگوں نے کی، جن میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ سوال نمبر 134، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 حضرات کو نگران منتخب فرمایا۔ سوال نمبر 135، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، ان کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن ربیع، رافع بن مالک، عبداللہ بن عمر، براء بن معرور، سعد بن عبادہ، منذر بن عمر، عبادہ بن صامت، اسید بن حزیر، سعد بن خیثمہ، رفاعہ بن عبد المنذر۔ سوال نمبر 136، یہ 12 حضرات کس قبیلے کے تھے؟ جواب، ان میں سے پہلے کے 9 افراد قبیلہ خزرج کے تھے اور باقی 3 قبیلہ اوس کے تھے۔ سوال نمبر 137، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 138، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ جواب، مکے والوں کی تکلیفیں جب بہت زیادہ ہو گئیں، یہاں تک کہ مکے کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ سوال نمبر 139، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت اپنے مبارک بستر پر کس کو لیٹایا اور کیوں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لیٹایا تاکہ وہ امانتیں جو مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے ان کو واپس کر دیں۔ سوال نمبر 140، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی کون تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال نمبر 141، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکل کر کہاں قیام فرمایا اور کتنے دن؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکل کر غار ثور میں قیام فرمایا اور جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 دن یہاں گزارے۔ سوال نمبر 142، غار ثور کہاں ہے؟ جواب، مکے سے جنوب میں تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ سوال نمبر 143، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غار ثور کے قیام کے دوران کھانے کا انتظام کیا تھا؟ جواب، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رات میں بکریاں لے کر پہنچتے تھے تو دونوں حضرات پیٹ بھر کر دودھ پی لیتے تھے اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا تازہ کھانا رات میں پہنچا آتی۔ سوال نمبر 144، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں قریش کی خبروں کی اطلاع کون دیتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں قریش کی خبروں کی اطلاع حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ دیتے تھے۔ سوال نمبر 145، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں راستہ بتانے کے لیے اجرت پر کس کو لیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن اریقط کو لیا تھا۔ سوال نمبر 146، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑتے وقت مکے کی طرف دیکھ کر کیا فرمایا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے مکہ، تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے اور مجھ کو بڑا ہی محبوب ہے، اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ سوال نمبر 147، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور سے روانگی کب ہوئی؟
جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور سے روانگی یکم ربیع الاول 1 ہجری بروز دوشنبہ کو ہوئی۔ سوال نمبر 148، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں کل کتنے آدمی تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں کل 3 آدمی تھے۔ سوال نمبر 149، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، ان کے نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ خدمت کے لیے ساتھ تھے، عبداللہ بن اریقط یہ راستہ بتانے کے لیے تھا۔ سوال نمبر 150، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے کون نکلا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے سراقہ بن مالک نکلا تھا۔ سوال نمبر 151، یہ کس قبیلے کا تھا؟ جواب، یہ قبیلہ بنو مدلج کا تھا۔ سوال نمبر 152، سراقہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب، جب سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا، اس نے معافی مانگی تب اسے نجات ملی۔ سوال نمبر 153، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے کس جگہ قیام فرمایا اور کتنے دن؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے مقام قباء میں 4 دن قیام فرمایا۔ سوال نمبر 154، قباء میں داخلے کی تاریخ اور دن کیا تھا؟ جواب، 12 ربیع الاول 1 ہجری دوشنبہ کا دن تھا۔ سوال نمبر 155، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کس کے یہاں قیام فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں بنو عمر بن عوف کے سردار کلثوم بن حدم کے یہاں قیام فرمایا۔ سوال نمبر 156، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کیا کام انجام دیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ سوال نمبر 157، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ جواب، اس کا نام مسجد قباء ہے۔ سوال نمبر 158، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ مسجد قباء تعمیر کی یہ کس کی زمین تھی اور کیسی تھی؟ جواب، یہ جگہ کلثوم بن حدم کی زمین تھی اور یہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ سوال نمبر 159، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے کس دن روانہ ہوئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے جمعے کے دن روانہ ہوئے۔ سوال نمبر 160، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ کہاں پڑھائی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے محلہ بنی سالم پہنچے جو مدینے کے راستے میں ہے تو جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں جمعے کی نماز پڑھائی۔ سوال نمبر 161، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کس دن داخل ہوئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہجری 12 ربیع الاول پیر کے دن مدینے میں داخل ہوئے۔ سوال نمبر 162، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کس کے گھر میں قیام فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ سوال نمبر 163، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں کتنے دن ٹھہرے رہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں 7 ماہ ٹھہرے رہے۔ سوال نمبر 164، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کب کی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے 1 ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ سوال نمبر 165، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے کس جگہ کو پسند فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مدینہ پہنچتے ہی جس جگہ بیٹھی تھی اسی جگہ کو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے پسند فرمایا۔ سوال نمبر 166، یہ زمین کس کی تھی؟ جواب، یہ زمین 2 یتیم بچے سہل اور سہیل کی تھی۔ سوال نمبر 167، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین کتنی قیمت سے خریدی اور قیمت کس نے ادا کی؟
جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دینار میں یہ زمین خریدی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قیمت ادا کی۔ سوال نمبر 168، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مواخات کرایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہوئے ایک مہاجر کو مدینے کے ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اس کو رشتہ مواخات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 169، یہ رشتہ کب ہوا اور کہاں ہوا؟ جواب، یہ رشتہ ہجرت کے 5 ماہ بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مکان میں ہوا۔ سوال نمبر 170، یہ رشتہ کتنے صحابہ کے درمیان ہوا؟ جواب، یہ رشتہ 45 مہاجرین اور 45 انصار کے درمیان ہوا۔ سوال نمبر 171، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہود سے کیوں معاہدہ کیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینے کے یہودیوں کی دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر زیادہ ہو گئی، ان کے فتنہ و فساد کے شر سے بچنے کے لیے ان سے معاہدہ کیا تھا۔ سوال نمبر 172، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ یہود کے کتنے قبیلوں سے کیا اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ 3 قبیلوں سے کیا، ان کے نام یہ ہیں بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ سوال نمبر 173، یہ معاہدہ کب ہوا؟ جواب، یہ معاہدہ ہجرت کے 5 ماہ بعد ہوا۔ سوال نمبر 174، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم کب ملا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 صفر 2 ہجری میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ سوال نمبر 175، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے ساتھ کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے ساتھ 9 جنگیں ہوئی ہیں۔ سوال نمبر 176، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، ان کے نام یہ ہیں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ بنو مستلق، جنگ خندق، جنگ بنو قریظہ، جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین، جنگ طائف۔ سوال نمبر 177، جنگ بدر کب ہوئی؟ جواب، 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعے کے دن جنگ بدر ہوئی۔ سوال نمبر 178، جنگ بدر کیوں ہوئی؟ جواب، قریش کی تجارت کا قافلہ ملک شام سے مکہ مکرمہ واپس آ رہا تھا، جس میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے خوب مال جمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے لیے 313 صحابہ کے ساتھ، جن میں 3 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، مدینے سے نکلے۔ یہ سن کر مکے والے 1000 کا لشکر پورے جنگی سامان، 100 گھوڑے اور 700 اونٹوں کے ساتھ ابو جہل کی سپہ سالاری میں مقام بدر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے مشورے سے بدر تشریف لے آئے۔ سوال نمبر 179، جنگ بدر میں سب سے پہلے مقابلے کی کس نے دعوت دی؟ جواب، جنگ بدر میں سب سے پہلے کفار کے 3 آدمی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عقبہ نے میدان میں نکل کر مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ ان سے مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ میدان میں آئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ سے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید سے مقابلہ کیا۔ تینوں کافر اسی وقت جہنم رسید ہوئے، پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ سوال نمبر 180، جنگ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب، جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ سوال نمبر 181، جنگ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ جواب، جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے۔ سوال نمبر 182، جنگ بدر میں کامیابی کسے حاصل ہوئی؟ جواب، جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 183، جنگ احد کب ہوئی؟ جواب، 11 شوال 3 ہجری ہفتے کے دن جنگ احد ہوئی۔ سوال نمبر 184، جنگ احد کیوں ہوئی؟
جواب: جنگ بدر میں کافروں کو بری طرح شکست ہوئی تھی۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار 3000 کے لشکر کے ساتھ، جن میں 700 زرہ پوش، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، ابو سفیان کی سپہ سالاری میں مقام احد پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مشورے سے 1000 صحابہ کے ساتھ، جن میں 100 زرہ پوش تھے، احد تشریف لے آئے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بہانہ بنا کر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑ پر کھڑا کر کے کہا کہ کسی صورت میں یہاں سے مت ہٹنا۔ بقیہ مسلمان اور کفار مقابلے کے لیے اپنی صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ کفار کا ایک شخص طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں آیا، مقابلے کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان میں آئے اور اسے قتل کر دیا۔ پھر عام لڑائی شروع ہوئی۔ سوال نمبر 185، جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال نمبر 186، جنگ احد میں کتنے کافر مارے گئے؟ جواب: جنگ احد میں 23 کافر مارے گئے۔ سوال نمبر 187، جنگ احد میں کامیابی کسے حاصل ہوئی؟ جواب: جنگ احد کے شروع میں مسلمان کامیاب ہوئے، پھر پہاڑ پر کھڑے ہوئے 50 تیر اندازوں میں 40 یہ سمجھ کر کہ لڑائی ختم ہو گئی، اپنی جگہ چھوڑ کر میدان میں چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، جس کی وجہ سے بھاگتے ہوئے کچھ کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور سامنے بھاگنے والے کفار بھی پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح دونوں طرف سے مسلمان نرغے میں آ گئے، جس سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ سوال نمبر 188، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں کیا تکلیف پہنچی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کافر نے پتھر پھینکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا، اور آپ کا ایک مبارک دانت یعنی رباعی ٹوٹ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخساروں میں لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں گھس گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک گڑھے میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سوال نمبر 189، جنگ احد میں مسلمانوں نے بہادری کے کیا کیا کارنامے انجام دیے؟ جواب: جنگ احد میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 1000 تیر چلائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مقابلے میں مشرکین کے 6 علم برداروں کو قتل کیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، تیروں کی وجہ سے ان کی پیٹھ چھلنی ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے دشمن کے تیر اور تلوار کے حملوں کو اپنے ہاتھ پر روکتے رہے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں اور ہاتھ شل ہو گئے اور جسم پر 70 سے زیادہ زخم آئے۔ سوال نمبر 190، جنگ بنو مصطلق کب ہوئی؟ جواب: 2 شعبان 5 ہجری پیر کے دن جنگ بنو مصطلق ہوئی۔ سوال نمبر 191، جنگ بنو مصطلق کیوں ہوئی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو مصطلق کا سردار حارث بن زرار اپنی قوم اور دوسرے قبیلوں کو جمع کر کے مدینے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی جماعت لے کر مدینے سے مقابلے کے لیے نکلے۔ مرائسع مقام پر مقابلہ ہوا۔ سوال نمبر 192، جنگ بنو مصطلق میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: جنگ بنو المصطلق میں 1 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال نمبر 193، جنگ بنو المصطلق میں کتنے کافر مارے گئے؟ جواب: جنگ بنو المصطلق میں 10 کافر مارے گئے۔ سوال نمبر 194، جنگ بنو المصطلق میں کامیابی کسے حاصل ہوئی؟ جواب: جنگ بنو المصطلق میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 195، جنگ خندق کب ہوئی؟ جواب: شوال 5 ہجری اتوار کے دن جنگ خندق ہوئی۔ سوال نمبر 196، جنگ خندق کیوں ہوئی؟
جواب: مدینے کے قبیلہ بنو نذیر کے یہود جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اس کی سزا میں انہیں مدینے سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کا ایک وفد مکہ گیا اور مسلمانوں سے لڑنے پر قریش کو ابھارا تو قریش 10,000 کا لشکر لے کر ابو سفیان کی سپہ سالاری میں مدینہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے مدینے کے ارد گرد خندق کھود کر عورتیں اور بچوں کو ایک قلعے میں بھیج دیا اور اپنے 3,000 صحابہ کے ساتھ کوہ صلاع پر مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کفار تقریباً 1 مہینہ مدینے کا محاصرہ کیے ہوئے رہے۔ اسی درمیان مدینے کے قبیلہ بنو قریظہ کے یہود مسلمانوں کے عہد کو توڑ کر کفار سے مل گئے۔ سوال نمبر 197، جنگ خندق میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: جنگ خندق میں 6 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال نمبر 198، جنگ خندق میں کتنے کافر مارے گئے؟ جواب: جنگ خندق میں 3 کافر مارے گئے۔ سوال نمبر 199، جنگ خندق میں کامیابی کسے حاصل ہوئی؟ جواب: جنگ خندق میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ کفار پر اللہ نے ایسی طوفانی ہوا بھیجی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سوال نمبر 200، جنگ بنو قریظہ کب ہوئی؟ جواب: 23 ذی القعدہ 5 ہجری 4 شنبہ کے دن جنگ بنو قریظہ ہوئی۔